Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's lecture is on Management of Quality. In our subsequent discussions from today onwards, we'll be talking about quality. Quality is an important concept which we have come across in nearly all aspects. ہم لوگوں کی اب تک کی ڈسکشن چاہے وہ پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ سے تعلق رکھتی ہو یا پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ سے انڈائریکٹلی تعلق رکھتی ہو, ہیز فوکسڈ آن دا آئیڈیا آف کوالٹی ان ون فارم اور دی ادر. ہم لوگوں کے آج کے لیکچر سے جو ڈسکشن کا آغاز ہو رہا ہے اس میں پہلا قدم کوالٹی کی آئیڈینٹیفیکیشن سے تعلق رکھتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ویل ایکسپینڈ آور ہورائزن اینڈ ویل ٹرائی ٹو کور the concepts of management of quality, the importance of quality, the quality assurance factor, the philosophies behind quality management, some of the notable contributors to the quality movement, and we'll also talk about the most important concept relating to quality, which would be total quality management. لیکن یہ سفر تھوڑا سا طویل ہے اور اس طویل سفر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ مختلف چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی نالج بیس انکریز کریں یا ان سے ریلیٹڈ نالج کو انکریز کریں اور پھر اگلا قدم اٹھائیں. سو انیشلی وی نیڈ ٹو نو کہ کوالٹی کیا ہے, کوالٹی کے اوپر کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, پھر مینجمنٹ آف کوالٹی کیا ہے. تو ہماری جو پرائمری ڈسکشن کا آغاز آج ہوگا وہ کوالٹی سے ریلیٹڈ, مینجمنٹ آف کوالٹی سے ریلیٹڈ اس بات سے ہوگا کہ کوالٹی کیا ہے. کوالٹی از ڈیفائنڈ ایز دی ایبلٹی آف اے پروڈکٹ اور سروس ٹو کنسسٹنٹلی میٹ اور ایکسیڈ دا کسٹمر ریکوائرمنٹس. اگر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کسی پروڈکٹ یا سروس کو آپ دیکھ کر اپنی پرفارمنس کو ایکسیڈ کر دیں تو آپ مور اور لیس اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو نہ صرف میٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کو ایکسیڈ کر رہے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. انسان نے کوالٹی کا جو معیار ہے یا جو کوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت پہلے سے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اینڈ دیٹ aspect has always been reflected in his decisions to either buy a product or pay for a service. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. Quality has been there since the day one of production. ایسی بات آپ کے سامنے اگر کوئی کرے کہ جی کوالٹی کی تو موومنٹ 1920s یا 1940s میں شروع ہوئی تو وہ یقیناً پردہ پوشی کر رہے ہوں گے ان حقیقتوں سے جو انسانی تہذیب میں مختلف عمارات کی شکل میں آپ کے سامنے موجود, چاہے وہ لاہور کا قلعہ ہو, چاہے وہ بادشاہی مسجد ہو. یہاں پر آپ کو ایک فنش آرکیٹیکٹ بلڈنگ کی کوالٹی نظر آ رہی. اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ارحام مصر میں بھی آپ کو تعمیرات کے لحاظ سے کوئی چیز جو اپیل کر رہی ہے وہ کوالٹی کی ہے. تو ہم آج اپنی ڈسکشن میں پرفارمنس آف کوالٹی کی بھی جہاں بات کریں گے وہاں ڈائمینشنز آف کوالٹی کی بھی بات کریں گے اور ڈٹرمنٹس آف کوالٹی کی بھی بات کریں گے. تو یہ جو باریک پوائنٹس آپ کے سامنے مختلف ڈسکشنز کے دوران آتے رہیں گے ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کو اس بات کو یاد کرانا ہے اور باور کرانا ہے کہ کوالٹی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ نے فارمل اسٹارٹ تو لے لیا دیٹ یو ڈیفائن دیٹ کوالٹی از دا ایبلٹی آف اے پروڈکٹ اور سروس ٹو کنٹینیوسلی ایز ویل ایز کنسسٹنٹلی میٹ اور ایکسیڈ دا کسٹمرز ریکوائرمنٹ اور ایکسپیکٹیشنز. مجھے ایک آٹو موبائل چاہیے, میں ایسی آٹو موبائل خریدنے کو پریفر کروں گا, ترجیح دوں گا جس کے ذریعے میں نہ صرف اپنے گھر سے اپنے دفتر تک کا سفر پرسکون انداز میں طے کر سکوں, اسٹریس سے دور رہوں, گاڑی خراب ہونے کی یا گاڑی کی پرفارمنس کے اوپر کوئی موسم کی شدت, چاہے شدید گرمی یا شدید بارش یا شدید سردی, نظر انداز نہ ہو, اثر انداز نہ ہو. تو ایسی آٹو موبائل کو میں خریدنا پسند کروں گا.
اب it is my requirement, my expectation that my automobile with its robust design جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے ذریعے مجھے اپنی سروس مکمل طریقے سے پریزنٹ کر دے گی. تو ایک تو فیچر یہ ہوا کہ اس نے کنسسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے کسٹمر کی وہ پوری کرنی ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ کوالٹی کے سفر میں بہت زیادہ پرسکون انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر اس کے برعکس آپ اس نظریے کو ایڈوکیٹ کریں کہ جناب بازار میں مختلف نوعیت کی آٹوموبائلز موجود ہیں, چاہے آپ 5 لاکھ کی گاڑی خریدیے, چاہے آپ 10 لاکھ کی خریدیے, چاہے آپ 15 لاکھ کی خریدیے, 15 لاکھ کی جو گاڑی ہوگی اس کی کوالٹی سب سے اچھی ہوگی. تو آپ کوالٹی کی افادیت کو نہ صرف سمجھنے سے قاصر ہیں بلکہ آپ اس سے دور ہو چکے, جو بات ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ کوالٹی از دیٹ کریکٹرسٹک which allows the customer to enjoy the ability or characteristic of a product or a service. یعنی اس میں یہ بات کرنا کہ جی جتنی زیادہ آپ مہنگی چیز بنائیں گے اس کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی ہوگی, سپرفیشل بات ہے, سطحی بات ہے, جس کو ایک آپریشنز مینیجر اور آپریشنز مینجمنٹ کے طالب علم کے سامنے اگر رکھی جائے تو وہ اسے رد کر دے گا. اور میری بھی آپ سے یہی درخواست ہے that do not say کہ جی کاسٹ زیادہ اگر آپ کسی پروڈکٹ میں ڈال کے اس کی پرائس بڑھا دیں گے تو اس کی کوالٹی بڑھ گئی. بیکاز a number of times products which costed more have failed with respect to quality. اور یہ صرف اور صرف کسی پروڈکٹ یا سروس کے بعد کی حد تک ہم نہیں کہہ رہے. We have numerous examples where even the whole system or the process failed because the system or the process failed to cater to the important dimension of quality. یعنی جس سسٹم یا پروسیس نے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کیا یا کوالٹی کی امپورٹینس کو نہ سمجھا, اس کو اس کے کسٹمر یا اینڈ یوزر نے کوالٹی کی ایبسنس کی بنا پر فیل کرا دے دیا. In our earlier discussions on productivity, we talked about the fact کہ جی امریکن جو مینوفیکچررز تھے وہ اس بات پر بہت زیادہ فخر اور گھمنڈ کرتے تھے that our products know our customers. اور ہمارا جو بنایا ہوا پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر کے استعمال کے لیے سب سے زیادہ مناسب پروڈکٹ ہے, اور ہمیں کسی فورن انویسٹر یا کمپیٹیٹر سے کوئی خطرہ یا تعلق نہیں ہے. ہم لوگوں نے 2 باتوں کا بہت بہتر طریقے سے انتظام کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پروڈکٹ سپیریئر ہے ایز کمپیئر ٹو آر کمپیٹیٹرز فرام یورپ اور جاپان. نتیجہ کیا نکلا؟ ان دا ارلی اینڈ مڈ 1980s جب جاپنیز مینوفیکچررز امریکہ پہنچے تو وہاں پر دیکھا یہ گیا دیٹ پیپل اسٹارٹیڈ buying the Japanese product as they felt کہ جو پروڈکٹ جاپانی مینوفیکچرنگ سائٹ سے ان کے پاس آ رہا تھا وہ اپنے اندر ایک ایسی کوالٹی لے کے آیا ہوا تھا جس کے بیسس کے اوپر کسٹمر کو بہت زیادہ آسانی یا سہولت یا ایز آف آپریشن میسر آ گئی. کس طرح سے؟ ایکچولی بات صرف اتنی سی تھی کہ ٹریڈیشنل امریکن مینوفیکچرنگ سائٹ پہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ ہم لوگوں نے اگر ایک ماڈل بنا دیا ہے اسے 5 سال تک ہم نے چینج ہی نہیں کرنا. ہم لوگوں نے جو پروڈکٹیوٹی کے ہائی اسٹینڈرڈز اچیو کر لیے ہیں اس کے بعد ہمیں کوالٹی سے کیا پریشانی یا کوالٹی کے اوپر ہم کیوں پریشان ہوں یا فکر مند ہوں. اور ہم نے تو کاسٹ کٹنگ کر لی. ہم لوگوں نے اس جگہ کا پلانٹ اگر اچھا پرفارمنس کے لحاظ سے باقی پلانٹس کے مقابلے میں پیچھے چلا گیا تو لیٹس کلوز دس سائٹ, ہم اس پلانٹ کی فیسلٹی کو بند کر دیتے ہیں اینڈ ویل شفٹ ٹو اندر پلانٹ. اس نظریے کی وجہ سے جو امریکن فلاسفی تھی مینوفیکچرنگ سائٹ پہ یا آپریشن سائٹ پہ, اٹ ہیڈ اونلی 2 objectives and those 2 objectives were کہ ہم لوگ صرف اپنی پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ کی بات کریں. We are only interested
in achieving productivity improvement, and we'll try to cut down our costs. اس میں فکس کاسٹ, ویریبل کاسٹ, یا فار دیٹ میٹر ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم ہر طرح کے کاسٹ کو منیمائز کر دیں تو ہمارے پروڈکٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے کسٹمر پسند کرے گا. واٹ دے اوور لکڈ واز دا آئیڈیا آف کوالٹی. اس کے برعکس جو جاپانی مینوفیکچررز تھے, دے فیلٹ کہ جناب اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس میں کوالٹی کا ایسپیکٹ اٹیچ ہوگا تو آفٹر افیکٹ کے طور پہ آپ کے سسٹمز میں امپروومنٹ آئے گی. جب آپ کے سسٹمز میں امپروومنٹ آئے گی تو اس کے بیسس کے اوپر آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی امپروو ہو جائے گی. آپ کی جب پروڈکٹیوٹی امپروو ہوگی تو نیچرلی جو کاسٹ فیکٹرز ہیں وہ بھی منیمائز ہو جائیں گے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ اف آئی ایم آفرنگ you an automobile with quality, it should not be costing you more than a product جس میں quality نہیں ہے. کہنے کا مقصد جو لوگ اپنے لیے رول آف تھم لے کے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ جی 5 لاکھ کی گاڑی انفیریئر ہوگی ایز کمپیئر ٹو 15 لاکھ کی گاڑی, یہ ان کے لیے فکر کی بات ہے, لمحہ فکریہ ہے that this is not the فیکٹ جس کے اوپر آپ ڈویژن کر سکتے ہیں کسی آٹوموبائل کی پرفارمنس کی. یہ تو ایک اسپیسیفک ایگزامپل تھا. آپ جنرک ایگزامپل لیجیے, کیونکہ اب آپ کی جو نالج ہے وہ اتنی ایکسپینڈ کر چکی ہے دیٹ یو کین ایزلی آئیڈینٹیفائی دی ابلٹی آف کوالٹی ایز ویل ایز کوالٹی فیچرز ان یور پروڈکٹ اور سروس. چاہے آپ مینوفیکچرنگ سائڈ پہ ہوں چاہے آپ سروسز سائڈ پہ, اگر کوالٹی کا فیچر وہاں موجود ہے تو آپ کے پاس کسٹمر جو ہے وہ بار بار آئے گا اور آپ ہی سے سروس یا پروڈکٹ پرچیز کر کے چلا جائے گا. ہماری جو ڈسکشن کوالٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس میں اسٹارٹنگ پوائنٹ عام طور پہ 1980s کا اس وجہ سے لیا جاتا ہے بیکاز ان دا ایئر 1987 دی موومنٹ فار کوالٹی گین اسٹینڈرڈائزیشن. ISO اسٹینڈرڈ مختلف ادوار میں آتے رہے اور لوگ ان کو کچھ عرصے کے لیے استعمال کرنے کے بعد بھلاتے رہے. In 1987 the ISO standard of 9000 was incorporated اور اس اسٹینڈرڈ کے ذریعے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم لوگ چاہے مینوفیکچرنگ سائٹ پہ ہوں چاہے سروسز سائٹ پہ ہوں we'll try to improve our performance. اب وہ جو بینچ مارک ISO 9000 میں لوگوں کو پریزنٹ کیا گیا, آرگنائزیشنز کو پریزنٹ کیا گیا, اس کے پیچھے آبجیکٹو ہی یہ تھا کہ تمام کے تمام مینوفیکچررز یا سروسز پرووائڈر وہ ایک خاص لیول تک برابر آ جائیں, سو دیٹ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ جاپنیز کار کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور امریکن کار کو انفیریئر سمجھتے ہیں وہ اپنی ساری کی ساری جو ریسورسز ہیں وہ جاپنیز کار کے اوپر لگیں. یا in other words, the need was that the people who were already exceeding in quality should not be allowed to enjoy the competition. ان کو بلکہ ایک منوپلی بنانے سے روکنے کی خاطر ایک موومنٹ چلائی گئی کہ ISO 9000 کے ذریعے ہم انفیریئر پروڈکٹس بنانے والوں کو کوالٹی کے لحاظ سے سپیریئر پروڈکٹس میں کنورٹ کریں گے, پلس ویل پرووائڈ دیم این اپرچونٹی سو دیٹ ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ اتنی کوالٹی کنسیڈریشنز کے بعد مارکیٹ میں آئیں کہ جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے جو پہلے ہی آپ سے بہتر پوزیشن انجوائے کر رہے وہ منوپلی نہ بنا سکے. تو یہ تو ایک انٹینٹ تھا, بٹ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مینوفیکچررز جو کوالٹی کی موومنٹ میں یا کوالٹی کی فیچرز میں پیچھے تھے وہ اس گیپ کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اگر آپ کوالٹی موومنٹ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈسکشن کو مزید پیچھے لے کے جانا پڑے گا. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈویژن آف لیبر بھی آئی. ڈویژن آف لیبر آنے کے ساتھ ساتھ ایک شفٹ آیا ریسپانسبلٹی میں. یعنی اگر آپ کمپیئر کریں انڈسٹریل ریولوشن آنے سے پہلے تو ایک صاحب یا ایک اسمال گروپ آف ورکرز ایک پروڈکٹ
یا ایک سروس پرووائڈ کرتے تھے, اور اس پروڈکٹ یا سروس کو اپنے کسٹمر تک پہنچانے میں وہ جو فخر محسوس کرتے تھے وہ صرف اس وجہ سے وہ بجا طور پہ محسوس کرتے تھے بیکاز they were able to produce a product or offer a service of high quality. ایسی بات نہیں تھی کہ وہ لوگ کوالٹی کا پروڈکٹ نہیں بنا رہے تھے. They were making products which had quality. اور وہ کوالٹی جو تھی برسوں کی مشقت سے ان لوگوں نے اپنے چیز یا پروڈکٹ یا سروس میں انکارپوریٹ کی ہوئی تھی. تو وہ ایک پرائڈ لیتے. That pride unfortunately disappeared. اینڈ دا مین ریزن واز کہ جناب جب انڈسٹریل ریولیوشن آئی, اسپیشلائزیشن آف لیبر کی بات ہوئی, تو مختلف کام کی نوعیت کے لحاظ سے سسٹم یا ورک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. ایک صاحب کو ایک ریسپانسبلٹی دے دی گئی, ایک صاحب کو ایک اور ریسپانسبلٹی دے دی. تو دیر واز اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ اگر میری بات ہے تو میں کہوں گا کہ جناب میں نے اپنی جو اسائنڈ ریسپانسبلٹی تھی وہ مکمل طریقے سے سر انجام دے دی. آئی ہیو فنشڈ مائی جاب اینڈ آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کے بعد اس پروڈکٹ یا سروس پہ کس نے کیا کام کیا. تو یہ نظریہ انفارچونیٹلی آ گیا اینڈ اٹ ٹک ایٹ لیسٹ 100 years فار سم ون ٹو ایٹ لیسٹ آئیڈینٹیفائی کہ یہ کس طرح سے پرابلم کو ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. کہاں پہ پہلے پرائڈ لی جاتی تھی ورک مین شپ میں, اب یہ آ گیا کہ لوگ اپنی رسپانسبلٹی کو بھی پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے تھے. دا ایزی وے آؤٹ واز کہ جو صاحب ایک کام کر رہے ہیں, کوالٹی موومنٹ نے ڈسائڈ کیا کہ اف ہی از بینگ ہیلڈ ریسپانسبل فار دی جاب, اسی جاب ریسپانسبلٹی میں آپ کوالٹی کی ڈائمینشن انکارپوریٹ کر دیجیے, اور آٹومیٹیکلی آپ نے وہ ڈائلما جو پرائڈ آف ورک مین شپ انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا اور انڈسٹریل ریولیوشن آنے کے بعد ختم ہو گیا, اس ڈائلما کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں گے. لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ رکھی ہے, اٹ ہیڈ ٹو پاس تھرو سم پینفل لانگ فیزز آف ایوولوشن. ایسی بات نہیں تھی کہ ایک رات کے بعد اگلی صبح پوزیشن چینج ہو گئی. Unfortunately, it took a lot longer time than people say it should have taken. لیکن ہوا ایسا ہی کہ بہت زیادہ وقت اس میں ایوولوشن میں انوالو ہو گیا. I would not go into detail for the simple reason کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیٹیلز میں مس کر جاؤں, یا کچھ ڈیٹیلز مس کرنے کے ساتھ ساتھ میں ان کی سیکوینس کو اپسیٹ کر دوں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف آپریشنز مینجمنٹ آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ there are certain phases, there are certain evolutions کی سٹیجز جن کے اوپر ایک پیراڈائم چینج آیا. دیٹ ریولیوشنری چینج انیشیٹڈ دی چینج پروسیس جس نے آگے جا کے کوالٹی موومنٹ کو جو ہم آج آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہمارے سامنے پیش کیا. سب سے پہلے تو ہم یہی بات کر سکتے ہیں کہ سائنٹیفک مینجمنٹ کے فادر یعنی فیڈرک ونسلو ٹیلر, جن کا نام بتا دیا جاتا ہے, ہمیں ہر مینجمنٹ کی کلاس میں سکھا دیا جاتا ہے. اٹ واز ہز ورک آن ورک میجرمنٹ یا سائنٹیفک ویز آف میجرمنٹ آف ورک یا مینجمنٹ ٹیکنیکس جو سائنٹیفکلی بیس کی جاتی تھی, دیٹ پیپل اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ کوالٹی. پھر اس کے بعد 2-3 اور لوگوں کے بھی نام آتے ہیں, اور مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے بات آ جاتی ہے موجودہ دور میں, جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کوالٹی مینجمنٹ کو اب اس اسٹیج پہ لے گئے ہیں دیٹ اٹ از اے اسٹریٹجک ٹول, اینڈ دس اسٹریٹجک ٹول ہیز اے لاٹ مور ٹو آفر دین جسٹ کوالٹی کنٹرول یا اس کے بعد والی فارم کوالٹی ایشورنس. در حقیقت اسٹریٹجک کوالٹی مینجمنٹ از اے سپرلیٹو فارم آف کوالٹی ایشورنس. اب اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو ہم پارٹ بائی پارٹ کچھ ایسے پوائنٹس کو ڈسکس کر لیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی ایوولوشن آف کوالٹی مینجمنٹ کی, تو ہم نے بات پہنچائی ٹیلر صاحب تک. ٹیلر صاحب نے جو کانسیپٹ دیا تھا وہ مینوفیکچرنگ مینجمنٹ کے ساتھ تو امپورٹنس رکھتا ہی تھا, ساتھ میں وہ انسپیکشن کی بھی بات کرتا تھا کہ آپ اپنا جو پروڈکٹ
اینڈ کسٹمر تک لے کے جانے لگے ہیں اس کو پہلے آپ انسپیکٹ کر لیجیے whether it's able to identify and meet its prime objectives. اگر اس کی اسپیسیفکیشنز کے مطابق اس کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوئی تو اس پروڈکٹ کو آپ اپنے کسٹمر تک نہ لے کے جائیے. ٹیلر صاحب کے بعد ایک اور صاحب کی بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور ان کو ریڈ فورڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ریڈ فورڈ صاحب نے جو کوالٹی کا کانسیپٹ دیا وہ اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیٹ مور اور لیس وی آر اسٹل آپریٹنگ آن ہز پرنسپلز اور کانسیپٹس آف کوالٹی مینجمنٹ وچ از the concept of introduction of quality in the design phase. اگر آپ ڈیزائن فیز کو کوالٹی میں اگر آپ کوالٹی کو ڈیزائن فیز میں انکارپوریٹ کر دیں گے تو آپ کی پروڈکشن مینجمنٹ would end up in improved productivity and lowering of cost. اور یہی چیز ہماری ایسنس ہے. اب اس میں مختلف حضرات مختلف طریقے سے اپنی کنٹریبیوشن کرتے رہے. 1924 میں بیل ٹیکنالوجیز میں ایک چو ہارٹ نام کے سائنٹسٹ تھے. ہی انٹروڈیوس دا اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول چارٹس. اب اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول چارٹس 1924 میں جو ایک مینیجر کے پاس آئے تو اس نے ایک ریوولوشن کریٹ کر دی کوالٹی کنٹرول ود ریسپیکٹ ٹو پروڈکشن مینجمنٹ. یہ اپنی نوعیت کا پہلا کام تھا اور اس کے بعد مزید کنٹریبیوشنز آنی شروع ہو گئی. شیو ہارٹ صاحب کے بعد 1930 میں دو صاحبان مسٹر ڈاج اینڈ مسٹر رومک یہ بھی بیل ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے ایکسیپٹنس سیمپلنگ کے ٹیبلز بنا کے دیے اور ایکسیپٹنس سیمپلنگ کے ٹیبلز بنانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے مزید کوالٹی موومنٹ کو آگے بڑھا دیا. 1940 میں جب جنگ عظیم دوئم بہت زیادہ اپنی عروج پہ تھی تو مختلف یونیورسٹیز مختلف ڈپارٹمنٹس آف ڈیفینس چاہے وہ انگلستان میں ہوں جرمنی میں ہوں یا امریکہ میں ہوں وہاں پر کوالٹی موومنٹ کو بہت زیادہ سیریسلی ٹیک اپ کیا جانے لگا. پیپل اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ کوالٹی کنٹرول اور امریکہ میں تو ایک سوسائٹی بھی قیام میں آ گئی اور اس سوسائٹی کا نام امریکن سوسائٹی فار کوالٹی کنٹرول رکھ دیا گیا. امریکن سوسائٹی فار کوالٹی کنٹرول کا موجودہ نام امریکن سوسائٹی فار کوالٹی ہے. 1940s میں جب جنگ ختم ہو گئی اور ورلڈ وار کے اختتام کے بعد لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف توجہ دینی شروع کی اور جرمنی اور جاپان کی ریکنسٹرکشن کی بات ہوئی تو ذکر یہ چل نکلا کہ ہم لوگ کوالٹی کو مزید آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. تو 1950 میں کانسیپٹ آیا ٹوٹل کوالٹی کنٹرول یا TQC جو کہ اپنے ساتھ ایک اور ایسوسیٹڈ کانسیپٹ لایا جس کو کوالٹی ایشورنس کا نام دیا گیا. اور اس پرٹیکولر ڈیکیڈ میں 3 نام بہت زیادہ لوگوں کو ریڈیلی آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جی ہاں میں ذکر کر رہا ہوں ڈیمنگ جوران اور فیگن بام کا. فیگن بام یا فیگن بام جوران اور ڈیمنگ یہ 3 حضرات ہیں جنہوں نے کوالٹی موومنٹ کو 1950s میں بہت زیادہ تیزی سے ڈیولپمنٹ کے فیزز سے گزار کر ایک بہت بڑی فیلڈ میں کنورٹ کر دیا. یعنی اگر پہلے کوالٹی کو اس کی بنیادی ضرورت کے تحت امپورٹنس تو دی جاتی تھی لیکن اس کو ایک سیپریٹ ڈویژن یا سیپریٹ انجینئرنگ کا نام نہیں دیا گیا تھا. تو ان تینوں حضرات کی کنٹریبیوشن سے 1950s میں یہ جو کوالٹی کی موومنٹ تھی وہ اپنے سٹیجز کو کور کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئی. 1960s میں ہم ایک اور صاحب کا نام دیکھتے ہیں اور ان کا نام ہے فلپ کراسبی. فلپ کراسبی جو تھے وہ کوالٹی گرو کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ایون دو ابھی آپ کے سامنے ڈیمنگ جوران اور فیگن بام کا یا فیگن بام کا بھی نام لیا جاتا ہے وہ بھی کوالٹی گروز میں شامل ہیں لیکن کراسبی کو کوالٹی گرو ہی کے نام سے لکھا اور پکارا جاتا ہے. ان کی 1960 میں جو بنیادی طور پہ اچیومنٹس تھی وہ ایک ایسی کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے جو امریکن آرمی کے لیے میزائل سسٹم ڈیوائس کر رہی تھی اینڈ اوور دیئر دے ورکڈ آن دا کانسیپٹ آف زیرو ڈیفیکٹس. 1970s میں اوور آل سوسائٹی کی جو پرسپشن تھی ٹورڈز مینوفیکچرنگ تھوڑی سی چینج ہو گئی اینڈ دا سوسائٹی ڈیسائیڈڈ کہ جی اب ہم سروسز سائڈ کو زیادہ فوکس میں رکھیں گے.
جب یہ ڈیسیجن آئی تو یہ ریفلیکشن آپ کی کوالٹی ایوولوشن کے اوپر بھی آئی, اور ان 1970s جو کوالٹی مینجمنٹ کی تحریک تھی وہ زیادہ تر بینکنگ, ہیلتھ سیکٹر یا ایئر ٹریول انڈسٹری کے اوپر آ گئی. لیٹ 1970s میں یہ دیکھا گیا کہ ہماری جو کوالٹی کی موومنٹ ہے وہ 1960s کے بعد کچھ اسٹیگننٹ ہو گئی ہے, اس میں کچھ ٹھہراؤ آ گیا. تو وہاں پر ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈیوڈ گاون, ان کا نظریہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوا. انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا دیٹ اگر آپ مسٹیک ہونے سے پہلے ہی اسے پریونٹ کر دیں تو آپ کوالٹی ایشورنس کے کانسیپٹ کو اسٹریٹجک کوالٹی اپروچ میں کنورٹ کر دیں گے. ان فیکٹ دس اپروچ از اسٹل بینگ فالوڈ ریلیجسلی ایون ان کنٹریز لائک پاکستان, اور بلکہ شاید ہماری جو کوالٹی اویئرنیس ہے پاکستان میں وہ اگر ویسٹ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں. اینڈ دس از این امپورٹنٹ فیکٹ. اگر آپ سچ پوچھیے تو اگر کسی کوالٹی مینجمنٹ کی ریسرچ کو آپ پڑھیں گے تو پاکستان میں اپنی انڈسٹریل اور سروسز سیکٹر میں جتنی کنٹریبیوشن یا کوالٹی سے ریلیٹڈ سرٹیفکیشن آپ کو نظر آئے گی اتنی شاید آپ کو فرسٹ ورلڈ کی کمپنیز میں یا آرگنائزیشن میں نظر نہیں آئے گی. سو بات ہو رہی تھی کوالٹی ایشورنس کی کہ جناب پروفیسر گاون صاحب نے کہا کہ جناب کوالٹی ایشورنس کی بات نہ کیجیے, اب آپ کوالٹی کو اس لیول پہ لے جائیے جس کو ہم اسٹریٹجک کوالٹی پلاننگ کا نام دیتے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کوالٹی سے ریلیٹڈ اتنی اویئرنیس لے آئیے کہ کوالٹی سے ریلیٹڈ جو ڈیفیکٹس آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیٹیکٹ کیے اور ان کو ریکٹیفائی کر کے پروڈکٹ کو کسٹمر تک پہنچایا, جس کو آپ کوالٹی ایشورنس کا نام دے دیتے ہیں, اس کے بجائے آپ ڈیفیکٹس کو پریونٹ کریں, کریٹ ہی نہ ہونے دیں. سو اف یو آر پریونٹنگ دی کریشن آف ڈیفیکٹس ان یور پروڈکٹ اور سروس, دین آئیڈیلی یور کسٹمر ریسپانس وڈ بی مور پازیٹیو, اور کسٹمر آپ کے پروڈکٹ کو یا سروس کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے اپریشیٹ کرے گا. تو ہم لوگ آج کل ڈیفیکٹس پریونشن یا اسٹریٹجک اپروچ آف کوالٹی مینجمنٹ کے لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں ایون ان کنٹریز لائک پاکستان. ہاں, اس میں وہ پروڈکٹس جو صرف ڈومیسٹک مارکیٹ میں اس نظریے سے لے کے آئے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹو کے طور پہ اس پروڈکٹ کو یا سروس کو انٹروڈیوس کرانا ہے اور کنسسٹنٹلی اس کو مزید آگے نہیں لے کے جانا, تو وہاں پر آپ کو شاید کوالٹی فیچرز سرے سے نظر ہی نہیں آئیں گے, یا ویک کوالٹی فیچرز کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے that whenever you're talking about quality assurance and strategic approach towards quality management, کہ defect prevention itself is assurance of quality. لیکن quality assurance ایک weak form ہے. quality assurance میں آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب جو پروڈکٹ یا سروس ہے اس کو آپ نے کسٹمر تک آفر کرنے سے پہلے انسپیکٹ کرنا ہے, اور جو بھی ڈیفیکٹ آپ کو نظر آتا ہے اسے آپ ریپیئر کیجیے, ایلیمینیٹ کیجیے, اور پھر آپ وہ پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچا دیجیے. اس کے برعکس اسٹریٹجک اپروچ میں جو آپ کی پروڈکٹ یا سروس ہے اس کے اندر ایک ایسی ایبلٹی ڈالی جا رہی ہے تھرو پروسیس کنٹرول کہ آپ ڈیفیکٹس کو کریٹ ہی نہ ہونے دیں. جب آپ نے ڈیفیکٹس کو کریٹ ہونے سے پریونٹ کر دیا تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو پروڈکٹ یا سروس ہوگا وہ بار بار انہی ڈیفیکٹس کو کریٹ ہونے سے روکنے کے عمل سے گزر کے ایک پیوریفائڈ پروڈکٹ یا سروس کے طور پہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, اور اس کے ذریعے آپ ریونیوز بھی انکریز کر لیں گے, آپ کاسٹ بھی نیچے لے جائیں گے, اینڈ مور امپورٹینٹلی یو ول ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ود یور کسٹمر. اور وہ کسٹمر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی کہ آپ کا پروڈکٹ یا سروس زیادہ ریلائبل ہے اور زیادہ پروڈکٹیو. تو یہ دو باتیں ہیں جو آپ کو یقیناً اپنے سامنے رکھنی چاہیے. پھر وہی بات کہ جسٹ فار دا سیک آف آر کنوینئنس اینڈ ایزی ریفرنس, ہم لوگوں کو کوالٹی گروز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, اسپیشلی فار دوز پیپل ہو آر گوئنگ ٹو لرن مور اباؤٹ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ایز اے سیپریٹ کلاس. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لیکچر سے کچھ بنیادی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں.
سب سے پہلی بات تو یہی کہ کوالٹی گروز میں کون کون سے حضرات شامل ہیں. پہلی بات ہوئی تھی والٹر شیوہارٹ کی, یا جن کو ہم نے کہا تھا کہ بیل ٹیکنالوجیز میں سب سے پہلے اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول چارٹس لے کے آئے. تو وہاں سے ہم نے کوالٹی گرو کا سٹارٹ لیا, اور ہم لوگوں نے پھر ایڈورڈ ڈیمنگ کا نام لیا, پھر ہم لوگوں نے جوزف ایم جوران کا نام لیا, پھر ہم لوگوں نے ارمینڈ فگن بوم کا نام لیا, اور پھر ہم نے فلپس بی کراسبی کی بات کی. اینڈ دین our discussion on quality would not be complete if we talk about the Asian contributors. اس میں دو لوگ ایسے ہیں جن کا نام ہمیشہ لوگ بہت زیادہ ریڈیلی آئیڈینٹیفائی کر کے لیتے ہیں. ایک تو جناب کورو ایشیکاوا صاحب ہیں جو جاپان سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ فش بون ڈائیگرام یا کاز افیکٹ ڈائیگرام کے نام سے بہت زیادہ پاپولر ہے ان بوتھ ٹائپس آف آرگنائزیشن, ویدر یو آر ان مینوفیکچرنگ سائڈ اور سروسز سائڈ, جہاں پہ آپ اپنے ورک کو کوالٹی یا کوالٹی سے ہٹ کے آپریشنس کی امپروومنٹ کے طور پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. یو کین امپلائی دیز فش بون اور کاز افیکٹ ڈائیگرامس, اور وہاں پہ آپ مشین یا مین یا لیبر یا پروسیس ریلیٹڈ مختلف شارٹ کمنگس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو آئسولیٹ کر کے ایلیمنیٹ کرتے ہیں. دی ادر جاپنیز گرو وین وی ٹاک اباؤٹ کوالٹی از دی فیمس نیم آف تگوچی. تگوچی صاحب کی روبسٹ ڈیزائن کے اوپر ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں جب ہم لوگوں نے پروڈکٹ اور سروس ڈیزائن کی اپنی لیکچر کی ڈسکشن کنڈکٹ کی تھی. اینڈ وی ڈسکورڈ دیٹ he was interested in the design of a product in a way that the robust design for designing any product or service should should remain insensitive to changing environment. یعنی اگر میں نے گاڑی لاہور میں بنائی اور میں کہوں کہ جی میں اب آزاد کشمیر لے کے وہ گاڑی چلا جاؤں اور وہ گاڑی نہیں چل رہی, تو میں کہوں کہ جناب اس کی کوئی پریشانی کی بات نہیں, because this automobile was only supposed to work in Lahore, then I am probably running into a credibility crisis over here. تو خیر یہ وہ باتیں جو آپ کو بہت دفعہ مختلف طریقوں سے سمجھائی جاتی ہیں کہ آپریشنز مینجمنٹ میں جو ایک ڈیسیجن ہے اٹ ہیز اے کانسیکوینس آن ادر ڈائمینشنز ایز ویل. تو اگر آپ کی پور کوالٹی ہوگی یا پور ڈیزائن ہوگا then it will reflect poor quality on your product. اب بات ہو رہی تھی کہ جی کی کنٹریبیوٹرس کی کوالٹی مینجمنٹ میں, تو ہم نے بات کی تھی کہ جی ڈیمنگ صاحب نے کیا کام کیا. ڈیمنگ صاحب نے اپنے جو 14 پوائنٹس فار کوالٹی مینجمنٹ پیش کیے وہ اپنی نوعیت کے کوالٹی مینجمنٹ سائڈ پہ پہلی کنٹریبیوشن تھی, اور اس میں زیادہ جو انہوں نے فوکس دیا تھا وہ اسپیشل اور کامن کازز آف ویریشن کے اوپر دیا تھا. یعنی ایک ہی سیٹ آف کنڈیشنز کو فالو کرنے کے باوجود جو پروڈکٹ کی فائنل اسپیسیفکیشن ہوتی تھی وہ ڈفرینٹ آ رہی تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے فوکس کر کے 14 پوائنٹس پیش کیے. اس کے بعد جوران صاحب جو تھے ان کی کنٹریبیوشن یہ تھی دیٹ ہی سیٹ کہ کوالٹی از دا فٹنس فار یوز, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوالٹی ٹرائیالوجی کا بھی ذکر کیا. پھر فگن بوم صاحب کی جب باری آتی ہے تو ان کا نظریہ کوالٹی کے بارے میں بہت زیادہ یونیک ہے. ہی سیٹ دیٹ کوالٹی از اے ٹوٹل فیلڈ اور ٹوٹل فنکشن. یعنی آپ ڈیزائن کی اگر بات کر رہے ہیں تو جو کوالٹی آپ ڈیزائن سائٹ پہ انکارپوریٹ کریں گے وہ آپ کے فنش پروڈکٹ میں یا آفٹر سیل سروس میں بھی ریفلیکٹ ہونی چاہیے. یعنی یور کوالٹی ایسپیکٹ از اے ٹوٹل فیچر جو ٹوٹل آرگنائزیشن کے لیے انہوں نے اسپیسیفائی کرتی ہے. فگن بوم کے بعد کراسبی صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے, اور کراسبی صاحب نے تو زیرو ڈیفیکٹ کی جیسے میں نے بات کی تھی بہت بڑی کنٹریبیوشن کی, اور ساتھ میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ کوالٹی از فری. یعنی آپ اس نظریے کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر میں آ کے آپ سے کہتا ہوں کہ جناب 5 لاکھ کی گاڑی نہ لیجئے 10 لاکھ کی لے لیجئے بیکاز اس کی کوالٹی اچھی ہوگی, تو آپ مجھے یہ بات یاد کرا سکتے ہیں کہ نہیں جناب بات صرف اتنی سی, کوالٹی از آلویز آفرڈ فری. اس کے بعد ایشیکاوا صاحب نے کاز افیکٹ ڈائیگرام کی جہاں بات کی وہاں پہ انہوں نے کوالٹی سرکلز کی بات کی. تگوچی صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی کنٹریبیوشن جہاں روبسٹ ڈیزائن سے ریلیٹڈ آتی ہے وہاں پہ تگوچی لاس فنکشن کی بھی وہ بات کرتے ہیں. ہماری ڈسکشن کوالٹی کی اس ٹائم تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک ہم ڈائمینشنز آف کوالٹی کو آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں. دیر آر نمبر آف ڈائمینشنز آف کوالٹی جو آپ کے سامنے کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کو خریدنے یا آپ جب پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں آتے رہتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ
اس کو کانشیسلی دیکھ لیجیے کہ ایز این آپریشن مینیجر آپ کی جو کوالٹی سے ریلیٹڈ ڈیسیجن ہوں گی وہاں بھی یہ ڈائمینشنس کسی نہ کسی طرح سے آپ کی ڈیسیجن کے اوپر اثر انداز ہوں گی. سب سے پہلی ڈائمینشن جس کو کوالٹی میں بہت زیادہ امپورٹینس دی جاتی ہے پرفارمنس کہی جاتی ہے. پرفارمنس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ پرفارمنس سے ہم مراد لیتے ہیں کہ مین کیریکٹرسٹکس آف دا پروڈکٹ اور سروس. چاہے آپ مینوفیکچرنگ سائٹ پہ ہو چاہے آپ سروس سائٹ پہ ہو, جب کبھی آپ کوئی پروڈکٹ یا سروس آفر کریں گے یو ول آئیڈینٹیفائی سرٹن مین کیریکٹرسٹکس. وہ مین کیریکٹرسٹکس آپ پرفارمنس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں. The second important dimension of quality is aesthetic sense یا aesthetic. Aesthetic سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ appearance of the product, چاہے وہ آپ اگر ریسٹورینٹ سائٹ پہ سروسز سائٹ پہ ہیں تو آپ اگر کسی کو کوئی سوپ یا کھانا پیش کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو تو اس کی ایک فلیور یا ٹیسٹ تو ہونی چاہیے, ساتھ میں اس کی ایک اسمیل بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے کسٹمر ہے اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کو کھانے کے بعد ہی شوڈ فیل گڈ. تو یہ ایستھیٹکس کا ایک لنک آ گیا. دا تھرڈ ڈائمینشن آف کوالٹی از دا اسپیشل فیچرز وچ وی آر آفن ٹاکنگ اباؤٹ ایز کہ ڈفرینسیشن کیریکٹرسٹکس اس کے کیا ہیں, یعنی وہ ایکسٹرا کیریکٹرسٹکس جن کے بیسس کے اوپر آپ کے پروڈکٹ کو یا سروس کو کسٹمر زیادہ بہتر طریقے سے پرسیو کرتا ہے. نمبر 4 از دی کنفارمنس پارٹ. کنفارمنس از ہاؤ ویل یور پروڈکٹ اور سروس کنفرمس ٹو دی کسٹمرز ایکسپیکٹیشن. یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک کسٹمر کے ذہن میں ایک پرسپشن ہوگی کہ مجھے اگر گاڑی خریدنی ہے تو گاڑی اتنی روبسٹ ہو کہ اگر میں لاہور میں چلاؤں, کراچی میں چلاؤں, اسلام آباد میں چلاؤں یا کوئٹہ میں چلاؤں, اٹس پرفارمنس شوڈ بی اپ ٹو ا سرٹن لیول. وہ لیول جو ہے اگر نیچے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میری گاڑی کنفارمنس نہیں دے رہی, اٹس ناٹ کنفارمنگ ٹو اٹس اسپیسیفکیشنز. ففتھ ڈائمینشن آف کوالٹی از دا ریلائبلٹی پارٹ. ریلائبلٹی از ایکچولی دا کنسسٹینسی آف پرفارمنس. اگین اگر آپ کی پروڈکٹ ریلائبل ہی نہیں ہوگی یو وڈ لوز آؤٹ یور پروڈکٹ اور سروس, اور ہوگا کیا کہ آپ کے جو کسٹمر ہے وہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے کمپیٹیٹر کے پاس چلا جائے گا. The sixth dimension of quality is durability. Now, durability is the useful life of the product or service. Sometimes اس کو ہم ایک اور نام سے بھی یاد کرتے ہیں and that is known as the resilience or the wear or tear. But آپ اسے generic term میں durability کے نام سے یاد رکھیے. The seventh dimension of quality is the perceived quality, which is the indirect evaluation of quality. یعنی آپ بات کر رہے ہیں انٹینجیبل چیز کی. انٹینجیبل چیز میں آپ کی کمپنی کا امیج بھی آ جاتا ہے, ریپوٹیشن بھی آ جاتی ہے اور ریپو بھی آ جاتی. تو خیر دس از ویری امپورٹنٹ. پرسیو کوالٹی کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک سال آپ کا ماڈل آٹو موبائل کا بہت اوپر گیا, ایک کسٹمر پرسپشن ڈیولپ ہو گئی کہ آپ کی کمپنی کی پروڈکٹ آپ کی کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. تو وہ پرسپشن کی وجہ سے جو ڈائمینشن آف کوالٹی سامنے آتی ہے اسے آپ نے پرسیو کوالٹی کا نام دے دیا. Number 8 point is the serviceability part. Serviceability dimension کیا ہے کہ after sale service آپ کی پرووائڈ کرنی. کیونکہ ہم شاید اپنے پچھلے ڈسکشنز میں یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ ایک پروڈکٹ آپ نے بنایا, اسے مارکیٹ کیا, کسٹمر نے خریدا. If there is a problem, the customer would come back to you through your services department. In other words, جو serviceability ہے وہ چاہے آپ پیور مینوفیکچرنگ سائٹ پہ ہی بیٹھ کے پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو دے رہے ہیں, وہاں بھی اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے. تو سروس آفٹر سیل میں بھی اگر آپ کی کوالٹی ریفلیکٹ ہوگی, دیر از اے پاسبلٹی دیٹ a defect in your operation side can be compensated in good quality management shown by your services department. تو یہ آپ کو چیز اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے دیٹ یور آٹوموبائل از اے پروڈکٹ. جب اس کی ریپیئر ہوتی ہے تو یو آر ڈیمانڈنگ سروس. اس کانسیپٹ کو آپ ذہن میں رکھیے تو آپ تمام کی تمام ڈائمینشنس کو ون بائی ون ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اور اس چیز کو آپ مزید اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں دیٹ یور پروڈکٹ اور یور سروس ہیز اے لاٹ مور ٹو ڈو دین جسٹ بینگ اے پروڈکٹ اور جسٹ بینگ اے سروس. اگر آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ آپ سروس ریلائبلٹی
یا سروس کوالٹی کی بات کر سکیں. آپ کے ہینڈ آؤٹ میں یہ ایگزامپل موجود ہے اور اس ایگزامپل کو آپ اپنے طور پہ آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر, آپ سیلولر فون مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اوپر یا کمپیوٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو فائنینشیل سروسز پرووائڈر نام کی انسٹیٹیوشنز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. انفیکٹ اس سے ملتی جلتی اسائنمنٹ آپ کے کوالٹی کے لیکچرز میں شامل کر لی گئی ہے, اور وہ آپ کے لیے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایکسرسائز ہوگی جو آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ کوالٹی کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو بات ہو رہی ہے اب سروس کوالٹی کی. سروس کوالٹی میں کچھ ایسے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے. ایز این آپریشنز مینیجر ہمیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ ہماری سروسز کوالٹی کے لحاظ سے کس طرح سے ریٹ کی جاتی ہیں. تو اس میں پہلی بات تو یہی ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا کانسیپٹ آف ٹینجیبلز اینڈ انٹینجیبلز. ٹینجیبل اور انٹینجیبل کانسیپٹ ان سروس جو ہے وہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. کوشش کیجئے آپ اسی چیز کو یا اسی کانسیپٹ کو ریوزٹ کیجئے. ہم نے کہا تھا کہ سروس از این ایکٹ, اس لحاظ سے آپ اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیے. نمبر 2 فیکٹر ان سروس کوالٹی از دا کنوینئنس پارٹ. آپ کی اگر سروس فیسلٹی شہر کی ایسی لوکیشن میں موجود ہے جو کنوینئنٹلی چاروں ڈائریکشن سے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ سے ایکسیسیبل ہے, تو چانسز یہ ہیں دیٹ دس فیکٹر الون وڈ اٹریکٹ دی کسٹمرز, اور وہ کہیں گے کہ جناب ادھر جو سروس فیسلٹی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کوالٹی بھی ملے گی. نا یو آر ایکچولی میکنگ یوز آف دا کانسیپٹ آف لوکیشن اوور ہیئر, لیکن لوکیشن نے جب آپ کی طرف کسٹمرز کو اٹریکٹ کیا تو ان کی جو پرسپشن ہے ٹوورڈز یور کوالٹی پروڈکٹ وہ نیچرلی بہت زیادہ ہوگی, بیکاز دے آر کمنگ ٹو یور لوکیشن فرسٹ ایز کمپیئر ٹو گوئنگ ٹو یور کمپیٹیٹر. Number 3 is that your service should be reliable. Number 4 is your service should be responsive. Responsive سے مراد ہم یہ لے رہے ہیں کہ آپ کی جو سروس ہے وہ اتنی رسپانس شو کرے جو کسٹمر کی ڈیمانڈ کو پراپر طریقے سے, اگر کسٹمر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یا کم ہے اس کے مطابق وہ رسپانس کو ایڈجسٹ کر سکے. اگر رسپانس سلو ہوگی تو آپ کی جو سروس ہے اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے. اگر رسپانس آپ کی کوئک ہوگی, ایجیل ہوگی یا ایجائل ہوگی تو یور سروس وڈ بی اپریشیٹڈ. نو ڈسکشن آن سروس کوالٹی وڈ بی کمپلیٹ وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹائم. تو ہمارا ایک فیکٹر جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ٹائم کا بھی ہے. ٹائم فیکٹر کے ساتھ ساتھ دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ آف ایشورنس, کہ کوالٹی سروس کس طرح سے آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اور ریلیٹ ٹو یور کسٹمرز پرابلم. اگر کسٹمر کو کوئی پرابلم یا ایک ایشو فیس ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو یہ ایشورنس پرووائڈ کرنی چاہیے دیٹ وی آر ان اے پوزیشن ٹو ہیلپ یو, اور اس کو جتنے آپ کورٹیسی سے ڈیل کریں گے اتنا ہی اچھا ہو جائے گا. یہ تو بات سروس کوالٹی کی بہت زیادہ سطحی سی تھی, سپرفیشل سی بات تھی. کیا ہمارے پاس کچھ ایسے ایگزامپلس ہیں جن کے ذریعے ہم ڈفرینٹ ڈائمینشنز جو آپ کے سامنے رکھی گئی کوالٹی کی ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, ایسی بات ہے. لیٹس سے آئی انٹر اے ریسٹورینٹ وچ سیز کہ جناب ہم لوگ نہ صرف اچھا کھانا آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے, اور اس اچھی انوائرمنٹ کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو ہیلدی فوڈ کے ساتھ ساتھ کلین انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ ہیلدی فوڈ کھائیں. اب ہمارے پاس جو ایگزامپلز آتے ہیں وہ ہر ڈائمینشن کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. سو آور فرسٹ ایگزامپل وڈ بی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹینجیبل ڈائمینشن از دیٹ آپ کیا اپنی ریسٹورینٹ کی فیسلٹیز کو کلین اور نیٹ دیکھتے تھے, یا آپ یہ دیکھتے تھے کہ جو آپ کے لیے لوگ کھانا لے کے آ رہے تھے, یا اگر آپ کچن کی طرف چلے جائیں تو وہاں کھانا پکانے والے لوگ جو تھے وہ صاف ستھرے تھے, نیٹ اٹائر میں تھے یا نہیں. ایک ڈائمینشن تو یہ ٹینجیبل چیز کی ہوگی جو آپ نے فوراً دیکھ لی اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی. دوسری ڈائمینشن از دا فیکٹر آف کنوینئنس.
پتہ یہ چلا کہ میں نے ریسٹورینٹ تو کھولی لیکن میں نے ریسٹورینٹ شہر سے اتنی دور بنا دی کہ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان کمنگ ٹو مائی ریسٹورینٹ. تو وہ کنوینئنس والی بات بھی ادھر ایک آگے. تیسرا فیکٹر از مور امپورٹنٹ. دیٹ تھرڈ فیکٹر از دا ریلائبلٹی فیکٹر. ریلائبلٹی فیکٹر یہ ہے کہ اگر میں نے جا کے ریسٹورینٹ میں کوئی چیز دیکھی کہ ایک دن وہ ڈش کسی اور طریقے سے بنائی گئی ہے, ایک دن وہ ڈش کسی اور طریقے سے بنائی گئی ہے, ایک دن میں وہ ڈش کھا کے خوشی خوشی گھر واپس آتا ہوں, دوسرے دن میں وہ ڈش کھا کے بیمار پڑ جاتا ہوں, تو دیر از اے کوسچن آف ریلائبلٹی اوور دیئر. سو ریلائبلٹی کی جو پرابلم ہے اس کو آپ کیسے فکس کریں گے ان دی آئیڈیا آف کہ آپ سروسز پرووائڈ کریں ریسٹورینٹ بزنس میں ود آئیڈیا آف سروس کوالٹی. Number 4 is the responsiveness type. Responsiveness concept is that اگر آپ ریسٹورینٹ بزنس میں گئے, آپ نے کوئی ریسٹورینٹ بزنس سے ریلیٹڈ سروس کمپلیٹ کیے, سروس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کے یہ کہا کہ جناب ہم نے جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کی اور جب ہم نے وہ پرابلمز کمیونیکیٹ کی ٹو دا سروس پرسنل, تو کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا دیٹ دے ور ولنگ ٹو provide you with correct answers, یا were they willing to at least accept and listen to your observations. تو یہ بہت important concept ہے. اس کے بعد we talked about the dimension of time, اور dimension of time میں ہم نے کہا تھا کہ ایک کسٹمر کو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ سیٹنگ سے پہلے کا ٹائم ہو کہ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں دی جا رہی, even though there are available tables and they are not reserved, اب اس کے باوجود اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا. Another dimension is the dimension of assurance. اب اس میں یہ بات ہے کہ فرض کر لیجئے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ایونٹس پیش آتے ہیں اس ریسٹورینٹ میں, اس کو مینج کرنے کے لیے کوئی مینیجر اویلیبل ہے یا سروس پرسنل اویلیبل ہے جس کو یہ نالج دی گئی ہے کہ وہ اس پرابلم کو ریکٹیفائی کیسے کرے گا. تو there is an assurance concept. Number 7 is the courtesy part. Courtesy part یہ ہے کہ جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب کوئی پرابلم آئی, اور پرابلم کی اگر وجہ آپریشن سائڈ آف دا ریسٹورینٹ ہے تو اس کو کس طرح سے لوگ ہینڈل کر رہے ہیں. میرے سوپ میں سے مکھی نکل لگا آ گئی, یہ تو بہت زیادہ کامن بات ہے, اور ہم جیسے اسٹوڈینٹس یا ہم جیسے لوگ جن کو ہیلتھ اور ہائیجین کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے, ان کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بل دینے کی باری آتی ہے تو سوپ میں سے مکھی نکل آتی. تو ایسی سچویشن کو کیشیئر صاحب آ کے کیسے ہینڈل کریں گے؟ وڈ ہی بی پولائٹ, وڈ ہی بی کورٹیس, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی وڈ بی فرم انف ٹو میک دی پرسن ریئلائز کہ جناب ایسی بات کھانے کے انجام پہ کیوں پیش آئی, یا اگر واقعی ایسی حقیقت میں سچویشن ہے دیٹ دیر واز اے فلائی ان دا سوپ, تو آپ اس سے کہیں گے کہ جناب ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمیں وزٹ کیجئے, ہم آپ کو ایسی سچویشن سے بچائے رکھیں گے اور کورٹیسی کے طور پہ ہم آپ سے بل نہیں لیتے. ان فیکٹ our next portion of the discussion in our next lecture would be focusing on certain set of learning objectives. اس میں ہم بنیادی بات تو سروس کوالٹی کی کریں گے. سروس کوالٹی میں ہم اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرولز کی بھی بات کریں گے, ہم تگوچی اپروچ کی بھی بات کریں گے, ہم سروس سے ریلیٹڈ کوالٹی فنکشن ڈپلائمنٹ جو ہم نے شاید ریلائبلٹی کے کانسیپٹ میں تھوڑا بہت ذکر کیا تھا اور فورکاسٹنگ میں بھی ذکر کیا تھا, اس کو دوبارہ دیکھیں گے. بٹ دا امپورٹنٹ کانسیپٹ اوور ہیئر از کہ ہم لوگ اپنی سروسز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. دا مین آبجیکٹو از کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سروس کوالٹی مینجمنٹ, the idea is that services and production go hand in hand. تو چاہے اگر آپ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کے انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل کسٹمرز موجود ہوتے ہیں, اور ان ایکسٹرنل اور انٹرنل کسٹمرز کو آپ نے کسی نہ کسی پراپر سروس کے ذریعے ہیلپ آؤٹ کرنا. اب اگر آپ کو سروس کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر بنانی ہے تو اس کے لیے کچھ آپ کو گیپ انالیسس کرنا ہوگا یا کوئی ایسا ماڈل بنانا ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کرنٹ اور فیوچر
کوالٹی آبجیکٹیوز کے لحاظ سے بینچ مارک کریں گے. یہ سارے آبجیکٹیوز آپ دیکھیں گے اور پورے کرنے کے بعد آپ ایک سروس ریکوری سسٹم بھی بنا سکتے ہیں. ہماری نیکسٹ ڈسکشن مور اور لیس سروس کوالٹی ہی کے اوپر بیس کرے گی, اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایسی اسکیمز اور ایسی پالیسیز اور ایسی پرنسپلس کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کے ذریعے ہم انکنڈیشنل سروس گارنٹیز پرووائڈ کریں ٹو آر انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل کسٹمرس. اور ایک ریکویسٹ اور بھی ہوگی آپ سے کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کوالٹی, تو کوالٹی فنکشن کو آپ ذہن میں اس طرح سے بٹھائیے دیٹ یور کوالٹی آبجیکٹو کین بی آڈیٹڈ بائی اینی پرسن, چاہے وہ آپ کا انٹرنل کسٹمر ہو, آپ کا ایکسٹرنل کسٹمر ہو, یا ایک ایسا شخص ہو جس کا آپ کے آپریشنز یا آپ کی سیلز سے کوئی تعلق نہیں ہے, اینڈ ہی از این انڈیپینڈنٹ آڈیٹر اینڈ ہی کین کم اینڈ چیک اور واک تھرو یور کوالٹی سسٹمس اینڈ کنڈکٹ این آڈٹ. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope کہ جو ڈسکشن آج کوالٹی کے اوپر ہم نے شروع کی ہے اس کو آپ انٹرسٹ کے ساتھ فالو کریں گے. نہ صرف آپ انٹرسٹ کے ساتھ فالو کریں گے بلکہ آپ امتحان دینے کے بعد بھی کوالٹی کی امپورٹینس کو اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین آپریشنز ایز اینی فنکشنل مینیجر یا کوالٹی مینیجر انکارپوریٹ کر لیں گے. Till the next time, stay happy, stay focused on your studies. Khuda Hafiz.